سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ صاف صاف فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جب تمام لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور فیصلے کی گھڑی آئے گی تو وہ لوگ جن کے نام اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں تھمائے جائیں گے، وہ تمام کے تمام اپنے اکابروں کو پکاریں گے۔ وہ لوگ جو بدعتوں کے موجد تھے، جنہوں نے نئی سے نئی بدعتیں ایجاد کی اور دین میں مداخلت کی اور دین میں رد و بدل کی اور نئے سے نئے طریقے ایجاد کیے، یعنی ان کے معتبر لوگ جن کے پیچھے لگ کے عام انسان نے قبروں کو سجدہ کیا، غیر اللہ سے مدد مانگی، یہ سارے لوگ کیا کریں گے؟ مل کے شیطان کی طرف دیکھیں گے اور شیطان کا ایک واضح طور پہ پیغام آئے گا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں مینشنڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کہے گا اللہ تو نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اب تو عذاب آ گیا ہے، اور شیطان ان تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہے گا میرا تم پہ کوئی بار نہیں ہے، میرے پہ سارے کا سارا الزام نہ لگاؤ، میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی، میں نے تمہیں پکارا تھا، تم نے میری دعوت پہ لبیک کہا۔ استغفر اللہ۔ تو یہ حال ہوگا، یہ انجام ہوگا ان لوگوں کا جو بدعتیں نئی سے نئی لے کر آتے ہیں، جو لوگوں کو یہ رستہ دکھاتے ہیں کہ آپ چڑھاوے چڑھاؤ، آپ جو ہے سبیلے لگاؤ، آپ جو پورا سال جو ہے عبادت نہ کرو، بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے جو پیر صاحب ہیں، ہمارے جو ولی صاحب ہیں، ہمارے جو مددگار صاحب ہیں، ہمارے جو قبر کے اندر لیٹے ہوئے صاحب ہیں، وہ آپ کی مدد کریں گے، قیامت کے روز اللہ کے عذاب سے آپ کو بچا لیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ قیامت کے روز جتنا بھی حساب کتاب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیک لسٹ کے مطابق ہوگا جو قرآن پاک میں مینشنڈ ہے۔ اخلاقیات آپ پہ پورا سال 24 گھنٹے فرض ہے، نماز آپ نے پورا سال پڑھنی ہے، حیثیت کے مطابق حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، روزے رکھنے ہیں، غیبت سے بچنا ہے، چوری سے بچنا ہے، سچ بولنا ہے، معاہدوں کی پاسداری کرنی ہے، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنا ہے، کسی کا مال نہیں کھانا، کسی یتیم کا نہیں کھانا، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے آپ نے جد و جہد کرنی ہے۔ یہ ہم پہ فرائض ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فرائض ہیں جو قرآن پاک میں مینشنڈ ہے۔ ہمیں ان فرائض کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ ہم ایسے دنوں کو مارک کر لیں کہ یہ فلاں دن آ رہا ہے تو ہم یہ ایک نیک عمل کریں گے جو بظاہر نیک نہیں لگتا، نیک ہے لیکن حقیقت میں وہ نیک عمل نہیں ہے، وہ نیکی میں شمار نہیں ہوتا، جس کا کہیں سے بھی آپ کو ثبوت نہیں ملتا، نہ احادیث کے حوالے سے، نہ سنت کے حوالے سے، نہ صحابہ کرام کی زندگی سے، نہ تابعین کی، نہ تبع تابعین کی، نہ قرآن، کہیں سے بھی آپ کو ثابت نہیں ہوتی وہ چیزیں آپ وہ کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم قیامت والے دن جو ہے بچ جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔